السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بھائی سے مناظرہ نہ کر اور نہ اس سے مذاق کر اور نہ ہی وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کر۔ مناظرے کی اصل روح یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے حریف کو چیت کیا جائے۔ مناظرے میں یہ جذبہ کم ہوتا ہے کہ نرمی اور دل سوزی سے اپنی بات کہے۔ یہاں جس ہنسی اور دل لگی سے روکا گیا ہے، اس سے ایسی دل لگی مراد ہے جس سے آدمی کا دل دکھے، اور مذاق کرنے والے کا مقصد صرف اس کی شخصیت کو مجروح اور بے وقار کرنا ہے۔ خوش طبعی اور ظرافت سے نہیں روکا گیا ہے، لیکن یاد رہے کہ خوش طبعی اور ناجائز مذاق دل لگی میں بال برابر فرق ہے، اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت اس وعدے کو پورا کرنے کی ہو، پھر وہ پورا نہ کر سکا اور مقررہ وقت پر نہ آیا، تو گناہ گار نہ ہوگا۔ مشکیزہ کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک موقع پر کہا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا یہ عیب ہے، وہ ایسی ہیں اور ایسی ہیں، کافی ہے، یعنی وہ پستہ قد ہیں اور یہ بہت بڑا عیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تم نے اتنا تلخ جملہ منہ سے نکالا ہے کہ اگر اسے سمندر میں گھول دیا جائے تو پورے سمندر کو تلخ کر دے۔ عام حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپس میں سوکن ہونے کے باوجود بڑی محبت سے رہتی تھیں، لیکن کبھی غفلت میں کسی سے کوئی غلطی ہو ہی جاتی۔ ایسی ہی غلطی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی نظر میں بے وقار کرنے کے لیے ان کی پست قامتی کا ذکر کیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا چھوٹے قد کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتے ہی اظہار ناراضگی فرمایا، انہیں بتایا کہ تم نے نہایت غلط بات کہی ہے۔ چنانچہ پھر کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایسی غلطی نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہی حال تھا کہ جس غلطی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ٹوک دیا، پھر وہ غلطی دوبارہ ان سے نہیں ہوئی۔ اس حدیث کا یہ پہلو قابل غور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب بیوی کے غلط بات پر چپ نہیں رہے، بلکہ مناسب انداز میں انہیں آگاہ کر دیا۔ اس میں شوہروں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان آدمی کے بھیس میں کام کرتا ہے، وہ لوگوں کے پاس آ کر جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، پھر لوگ جدا ہو جاتے ہیں، یعنی مجلس ختم ہو جاتی ہے اور لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ بات ایک آدمی سے سنی ہے جس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا۔
اس حدیث میں مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ کوئی بات بغیر تحقیق کے نہ کہی جائے۔ ہو سکتا ہے کسی نے وہ بات کہی ہو، وہ جھوٹا اور شیطان ہو۔ اگر جماعت میں بغیر تحقیق کے بات بیان کرنے کا رواج چل پڑے تو اس سے بہت سے تباہ کن نقصانات ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا خبر دینے والے کے بارے میں تحقیق کرو، وہ شخص کیسا ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹا ہے تو اس کی بات رد کر دو۔ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔